اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے، اپنے کلام سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے سورہ ملک کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا آسان کرے، اس کو ہمارے لیے عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بنائے، اور قرآن کو ہمارے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج ہم سورۃ الملک کا بقیہ حصہ کریں گے، آیت نمبر 15 سے 30 تک۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ ملک، آیت نمبر 15۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، ذلولاً، تابع یعنی کہ اوبیڈینٹ بنایا، مطیع بنایا۔ تو ذلولاً کا روٹ ورڈ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، ذا لام لام، ذال لام لام۔ قرآن میں ذال لام لام زیادہ تر ہیوملیشن، ذلت کے لیے، اور کبھی ہمبلنس کے لیے بھی ہے روٹ ورڈ، مگر مطیع کے مطلب میں بہت کم نظر آتا ہے۔ جیسے آپ کو سمجھنے کے لیے میں بتا رہی ہوں آپ کو، کہ سمجھنے کے لیے آپ کو ذلولاً کی میننگ تابع، تو اس کو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں، اس پہ اسٹار کا نشان، تاکہ آپ اس کو سوچیں کہ اس کی میننگ یہ۔ اور ایک دفعہ فعل کی طرح یہ یوز ہوا ہے سورہ یاسین میں، آیت نمبر 72 میں۔ اس کے مطلب ہے وَذَلَّلْنَاهَا and we have tamed them، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا مطیع کر دیا۔ تو مطیع کرنا، بس میں ان کے کر دینا، اس میننگ میں آپ سورہ یاسین کے آیت نمبر 72 میں دیکھتے ہیں اس کو۔ ذال لام لام روٹ ورڈ کو مطیع کر دی، یعنی کہ مطیع کرنے کے میننگ میں ٹیم کرنا، اب ان کے بس میں کر دیا۔ تو اب یہ والا میننگ دیکھنے کے بعد اب دوبارہ اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو مطیع کر دیا، ذلولاً کر دیا، بس میں کر دیا، ٹھیک، تابع کر دیا۔ فمشو، پس چلو، میم شین یا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل امر ہے، تو چلو، میم شین یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ فی مناکبہا، اس کے اطراف میں۔ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مؤنث کی ضمیر۔ جب بھی مؤنث کی ضمیر آئے ہمیں سوچنا چاہیے کس کی طرف کے اشارہ ہے۔ ارض، عربی میں زمین اور آسمان دونوں مؤنث ہوتا ہے۔ جیسا ہم لوگ تو کہتے ہیں نا زمین ہوتی ہے، اردو میں بھی ہم زمین مؤنث کہتے ہیں، لیکن آسمان ہوتا ہے ہمارے یہاں اردو میں، لیکن عربی میں زمین آسمان دونوں مؤنث ہوتے ہیں۔ فی مناکبہا، اس کے ان کی زمین کے اطراف میں۔ جب مناکب کا روٹ ورڈ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، نون کاف با ہے۔ قرآن میں یہ نون کاف با روٹ ورڈ صرف 2 دفعہ آیا ہے، اور دونوں دفعہ بالکل ڈفرینٹ میننگز ہیں، یعنی کہ اس سے ڈفرینٹ شکل میں آیا ہے۔ تو آپ بس اس میں ایسے یاد کریں کہ اس کے اطراف میں، وَکُلُوا، اور کھاؤ۔ جس طرح فمشو فعل امر تھا، بس چلو، اس طرح کلو، ایٹ، یعنی کہ کھاؤ، یہ بھی فعل امر ہے۔ واو ساکن بتا رہا ہے پلورل کو فعل امر کیا جا رہا ہے، فمشو، کلو، تم سب کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ، اور طرف اسی کے، النشور، دوبارہ اٹھنا ہے۔ نون شین را روٹ ورڈ جو ہوتا ہے، النشور جو ہے، اس کی میننگ ہوتے ہیں کہ ریسریکٹ ہونا۔ اب وہ سونے کے بعد اٹھنے کے بھی نون شین را یوز ہو سکتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی جب اٹھیں گے اس کے لیے بھی۔ ہم صبح پڑھتے ہیں نا اٹھ کے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہمارا دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو نشور کے میننگ دوبارہ اٹھنے کے ہوتے ہیں۔ امن تم، جو ہے یہ استفہامیہ ہے حمزہ، کیا؟ امن تم، بے خوف ہو گئے تم۔ امین منو کر کے جب قرآن میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے ٹو فیل سیکیور، کہ تم بے خوف ہو گئے ہو، کیا تم سیکیور فیل کر رہے ہو، امن میں آ گئے ہو، ڈرتے نہیں ہو، اس طرح میننگ آتا ہے۔ تو یہ امن تم، کیا بے خوف ہو گیا تم، من، اس سے جو، فی السمائی، آسمان میں ہے، ان کے، یخسفا، وہ دھسا دے۔ خاص فا روٹ ورڈ خسفا یخسفو آتا ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہے ٹو کاز سولو، یعنی زمین جب دھسا دے نا زمین میں، تو ٹو کاز، ٹو سولو کر جائے۔ یخسفا، وہ دھسا دے، بکم، تمہیں، الارض، زمین میں، فاذا، تو اچانک۔ اچھا، اذا کی ٹرانسلیشن زیادہ تر ہوتی ہے جب، مگر کبھی کبھی اذا فجائیہ، یعنی سڈنلی کے میننگ میں ہو جاتا ہے، یکایک، اچانک، تو یہاں پہ اس کی میننگ ہے فائزہ، تو اچانک، یکایک، ہیا، وہ۔ پھر مؤنث کا صیغہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ زمین کی طرف ہی، دیکھیں زمین ہے نا، تو ارض کی طرف، ہیا، وہ زمین، تمور، وہ لرزنے لگے۔ میم واو را روٹ ورڈ ہے،
اور تا جو ہے وہی مؤنث کی ہے، جیسے پہلے ہم نے تا پچھلے لیسن میں پڑھی تھی جہنم کے لیے کہ جب مؤنث تھا تو ہم نے کہا تھا تا مضارع میں تا زبر کے میننگ کا بھی مؤنث کے بھی ہوتے ہیں. تمور وہ یعنی کہ زمین، لرزنے لگے ٹو شیک. میم و را روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ ہے. ایک دفعہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تمور وہ لرزنے لگے، اور 2 دفعہ ہم اس والی آیت میں دیکھ لیں گے، سورہ طور کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں ہے یوما جس دن تمور سماؤ آسمان لرزے گا، مورن بری طرح لرزنا، یعنی تمور فعل ہے اور مور اسی کا اسم ہے کہ بری طرح لرزنا. تو اس میں آپ 2 دفعہ روٹ ورڈ دیکھ رہے ہیں، تمور فعل کی طرح، مور اسم کی طرح. اور بس اب آج کے تو میم و را روٹ ورڈ اور کہیں قرآن میں نہیں ہے، صرف جو ہم نے اگزامپل دیکھی اس میں ہے. وہ لرزنے لگے، شیک کرنے لگے. ہم یہاں امین تم بے خوف ہو گئے تم، من اس سے جو فی السماء آسمان میں ہے، ان کے یرسلا وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاسبہ پتھروں کی آندھی. حاسب جب بھی آیا ہے بس اسٹورم کے لیے آیا ہے، اور جب اس قوم لوط کے اوپر کا ذکر ہے تب بھی پتھروں کی آندھی کے لیے حاسب کا لفظ آیا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ فا پس سین سون کی ان قریب، تعلمون تم جان لوگے کیفا کیسا ہے، نذیری ڈرانا میرا. اچھا نذیر، اس میں ہم ایک چیز دیکھیں گے، نذیر کا روٹ ورڈ تو آپ کو پتہ ہے نون دال را، یہ انذار بھی اسی سے وارن کو کہتا ہے. اچھا نذیر قرآن میں جب بھی آیا ہے اس کا مطلب ہے وارنر، جیسے وارن کرنے والا، ڈرانے والا، رائٹ. لیکن اس میں نذیری یا آگے یا را کے نیچے زیر بھی ہے، تو اس چیز کو ذرا سا دیکھیے گا. یہ زیر جو ہے اس کے آگے ایکچولی یا بھی تھا پہلے، جو کسی وجہ سے گر گیا. آپ کو جیسے دیکھیں جب کسی اسم کے آگے ہم میری لگانا ہوتا ہے تو ہم یا ایڈ کرتے ہیں، جس طرح کتاب، کتابی میری کتاب، رب ربی میرا رب. تو اسی طرح یہ نذیر اسم ہے، اس کے آگے میری لگانے کے لیے یا ایڈ کرنا تھا، یا ایڈ تھا اس میں، کسی وجہ سے یا یہاں سے گر گیا. لیکن یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا تھا، تبھی اس کی ٹرانسلیشن ہے میری، ٹھیک. اور نذیر میں ہم وارنر کے میننگ نہیں ہے بلکہ یہ ڈرانا، میرا ڈرانا کیسا تھا، اس طرح. قرآن میں یہ نذیری کر کے ایک دفعہ اور نظر آئے گا آپ کو، نہیں بلکہ نذیری نہیں نظر آئے گا. نذیر یہیں پہ کیسا تھا، میرا ڈرانا، میرا وارننگ کیسی تھی، یہاں پہ اس طرح آ رہا ہے. ہم ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، سورہ قمر کی آیت نمبر 16 ہے، 18 ہے، 25 سورہ قمر میں بہت دفعہ ہے. اس میں ہے نذوری، نذوری نذر. اس میں بھی دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن کیا نظر آ رہی ہے، اینڈ مائی وارننگس، پلورل میں نذر، اور ای کی وجہ سے مائی ایڈ ہے کیونکہ یا اس در بھی تھی، گر گئی. تبھی ٹرانسلیشن میں میرا خبردار کرنا کیسا رہا، میرا ڈرانا کیسا رہا. تو آپ کو سمجھ آیا کہ یہ نذر یہ پلورل میں ہے وارننگس، اور ای جو ہے اس کا مطلب ہے یا گر گئی تو میری وارننگس، اس طرح میننگ ہے اس میں. اور اسی میں ہم اگر تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھیں سورہ قمر میں بار بار ہے، فکیف کان عذابی کیسا تھا میرا عذاب، عذابی میرا عذاب، و نذری اور میری وارننگس. تو یہ اس میں بہت دفعہ ہے. یہ اگزامپل اس لیے نکالی آپ کے لیے کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ زیر ہے تو اس میں مائی بھی آ رہا ہے، اور ضروری نہیں ہر جگہ زیر میں مائی آئے، لیکن اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اوکے کیفا کیسا ہے، نذیری ڈرانا میرا. تو باقی جگہ قرآن میں جہاں پہ آپ کو نذیری دکھے گا اس کا مطلب ہے وارنر، ڈرانے والا، مگر یہاں پہ نذیری یہ زیر بتا رہا ہے کہ there is something، یہاں پہ کچھ تھا. تو آپ دیکھ لیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس پہ زیر کرے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے حرف جر ہو تو زیر آ جائے، لیکن یہاں پہ یہ میری کے لیے، ٹھیک. تو اس کو بھی آپ ایسے ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ اس کو اچھے سے یاد کر سکیں گے. کیفا نذیری کیسا ہے ڈرانا میرا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فکیفا تو کیسا، کانا تھا، نکیری عذاب میرا. پھر اگین یہاں پہ بھی یا تھا، نکیر ری عذاب اب میرا. یہ را کی زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا تھا جو کسی وجہ سے گر گیا، اب ٹرانسلیشن ہے میرا. اور نکیر نون کا افرا روٹ ورڈ ہے. اچھا اس طرح کے معنی میں نکیر کر کے
قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے اور نکیری کر کے ہی، بلکہ اس کا مطلب ہے مائی پنشمنٹ، مائی پنشمنٹ. تو اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اس کو آپ جب اس کو بھی اسٹار لا کے یاد کر لیں اور ایگزامپل چاہیں تو لکھ لیں کہ اور کہاں پہ قرآن میں. نذیری تو ایک ہی دفعہ ہے، نذوری ہے لیکن نذیری ایک دفعہ ہے. لیکن نکیری را کے زیر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہاں ہے قرآن میں. سورہ حج کی آیت نمبر 44 آخر میں فکیفا اینڈ ہاؤ کانا واز نکیری مائی پنشمنٹ. نکیری میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو را پہ زیر پتہ چلے. اس میں مائی آ گیا اور پنشمنٹ آ گیا. میری پکڑ کیسی تھی، میری عقوبت کیسی تھی. اسی طرح آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 26 ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 26 اس میں بھی یہ وکیف کان نکیر، تو کیسے تھا میری سزا، میری سزا کیسی تھی. تو وہی ٹرانسلیشن ہے اس کا. ٹھیک، تو جب ہم اور جگہ پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ شرح صدر ہوتا ہے. اولم کیا، وا بھلا، لم نہیں، ڈڈ ناٹ. لم جو ہے ناٹ ہوتا ہے اور ماضی کا صیغہ ہے. ولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا. وا ساکن بتا رہا ہے انہوں نے دیکھا. روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے دیکھنے کا، را حمزہ یا. انہوں نے دیکھا الی الطیری طرف پرندوں کے، پلورل میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کی. فوقہم اپنے اوپر، صافاتی صاد پر پھیلائے ہوئے. اچھا صاد فا فا روٹ ورڈ ہے. صاد فا فا روٹ صف اردو میں یعنی قرآن میں جب بھی یہ روٹ ورڈ آیا ہے موسٹلی آیا ہے صف کے مطلب میں. جیسے کوئی چیز روز میں صفوں میں ہو یا لائنڈ اپ ہو اس کے لیے آیا ہے. مصفوفہ، صافات، بلکہ ایک جگہ پہ صافات صفا جہاں پہ فرشتوں کے ذکر ہے تو وہاں پہ صافات لفظ آیا مگر میننگ لائنڈ اپ کے میننگ میں. 2 دفعہ قرآن میں یہ پر پھیلائے ہوئے کے میننگ میں آیا. اور کیونکہ جب یہ طیر کے ساتھ آیا ہے جیسے الطیر جیسے یہاں پہ پرندے ہیں اس کے ساتھ جب یہ صافات آیا تو اس کا مطلب ہے اسپریڈنگ ونگس. تو 2 دفعہ قرآن میں اس طرح. ویسے صاد فافا کا روٹ ورڈ جب بھی آئے گا روز، صفے، لائنڈ اپ، ٹھیک. لیکن 2 دفعہ جب پرندوں کے ساتھ الطیر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم تو اس کے مطلب ہے پر پھیلائے ہوئے اسپریڈنگ ونگس. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ. اور سورہ النور کی آیت نمبر 41 میں یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں آسمان و زمین میں. وَالطَّيْرُ اور پرندے، برڈز، صافات ود ونگز آؤٹ اسپریڈ، پر پھیلائے ہوئے. تو طیر کے صافات جب آیا تو اس کے میننگ یہ ہے. پھر یہ صف کے میننگ کے بجائے ان کے ونگز پھیلائے ہوئے کی میننگ. وَيَقْبِضْنَ اور وہ سمیٹ لیتے ہیں. یا کی ٹرانسلیشن وہ، اور یہ جو نون ہے یہ نون نسوہ ہے. نون نسوہ کیا ہوتی ہے؟ پلورل فیمینن یعنی مؤنث جمع کی ضمیر ہوتی ہے نون نسوہ. تو یقبضن وہ سمیٹ لیتے ہیں. تو یہ الطیر کے لیے اصل میں یہ پرندوں کے لیے یہ یوز ہوا ہے یہ نون نسوہ. یقبضن. اچھا قاف با داد روٹ ورڈ. قبض کرنا ہوتا ہے سمیٹنا. جیسے اللہ تعالیٰ یقبض رزق کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق سمیٹ لیتا ہے اس طرح. تو قاف با داد جب روٹ ورڈ قبضہ مطلب سمیٹنے کی میننگ میں، پھیلائے ہوئے اور سمیٹ لے اس کا اپوزٹ ہے یہ. ماں نہیں، ماں کے بعد اللہ آ رہا ہے ٹرانسلیشن نہیں. یمسکہن تھامتا انہیں. پھر اگین ہننا کیا، وہی برڈز کے لیے. یہ بھی فیمینن کی ضمیر ہے، فیمینن پلورل. یہ بھی فیمینن پلورل کی ضمیر ہے. وہ سمیٹ لیتے ہیں. ماں یمسکہن نہیں تھامتا انہیں. اچھا روٹ یہاں پہ بریک کریں گے. امسک یمسک روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم سین کاف. امسک یمسک امساک اس کا مطلب ہوتا ہے تھامنا اور روکنا. 2 میننگز میں آتا ہے یہ روٹ ورڈ. یا تو تھامنا جیسے ہولڈ کرنا، نہیں تو روکنا ریٹین کرنا. اور دونوں میننگز میں آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے اس کو. تو یمسکہن نہیں تھامتا انہیں، نہیں ہولڈ کرتا انہیں، الا الرحمن مگر رحمان، صرف اللہ تعالیٰ ان کو ہولڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. اس کی ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں جو تھامنے کی ایگزامپل ہے سورہ فاطر کی 41 ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یمسکو تھامے ہوئے ہے، اپ ہولڈ آسمان و زمینوں کو تھامے ہوئے کہ کہیں وہ اپنے راستے سے ہٹ نہ جائے، اور اگر وہ ہٹ جائے امسکہما پھر دوبارہ ہے کہ کوئی اور نہیں ہے جو ان کو تھام سکے. تو یہ امسکا یمسکو اس میں تھامنے کی میننگ میں یوز ہوا ہے سورہ فاطر میں 2 دفعہ، یہاں پہ اور یہ یمسکو. تو تھامنے کے مطلب میں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ اس کو. جی ہاں
यहाँ पे इसके मीनिंग है ये भी रोकने के मतलब में। मैंने आपको बताया अमसका युमसिकु जो है थामने के मतलब में, रोकने के मतलब में आता है। सेकंड वाली हम बाद में देखेंगे, आगे एक और एग्जांपल देख के। आयत नंबर 20, अमन या कौन है। अमन में दो चीजें हैं, अम और मन। अम की ट्रांसलेशन होती है या, और मन की मतलब होती है जो, हूएवर। अमन या कौन है। अच्छा, जो की ट्रांसलेशन होती है, मगर मन की ट्रांसलेशन जो होती है या तो होती है कौन या किसने, या जो या जिसने। मन की ट्रांसलेशन जो, कौन या किसने ट्रांसलेट करते हैं, या फिर जो या जिसने। तो यहाँ पे शुरू में आ रहा है तो कौन है। अम्मन या कौन है, हादा वो, अल्लदी जो, हुआ वो, जुंदुन लश्कर हो, सिंगुलर है जुन, लकुम तुम्हारा, यंसुरुकुम वो मदद करे तुम्हारी। यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे, दो प्रोनाउन है, यंसुरु है वो मदद करे। मदद करने का डूअर कौन है, वो, या की ट्रांसलेशन। और किसकी करे, अटैच प्रोनाउन है तुम्हारी, तुम सबकी। मिन दून रहमान, सिवा रहमान के। इन नहीं है, इनके बाद इल्ला आ रहा तो ट्रांसलेशन नहीं, इन नहीं है। अल काफिरूना काफिर, इल्ला मगर, फी गुरूर धोखे में। गैन रारा रूट वर्ड गुरूर कई दफा है कुरान में, धोखे डिसेप्शन के मायने में। फी गुरूर धोखे में। अमन या कौन है, हादा वो, अल्लजी जो, यर्जुकुकुम वो रिस्क दे तुम्हें। इसमें भी दो प्रोनाउन है, या की ट्रांसलेशन है वो, और वो रिस्क दे तुम सबको, इन अगर अमसका वो रोक ले। वही अगेन मीम सीन काफ रूट वर्ड। ऊपर हमने ये बात की थी कि अमसका युमसिकु इमसाक, जो कुरान में जब हमें नजर आता है या तो थामने के मतलब में आता है, होल्ड करना, जैसे कि ऊपर यूज हुआ थामने के मतलब में, या फिर रोक लेना, रिटेन करने के मीनिंग में आता है। दो मीनिंग्स में आता है। तो अब ये इस आयत में आगे इसके मीनिंग दूसरा वाला, वो रिटेन कर रहे, रोक ले। थामने के मतलब नहीं आएंगे, यहाँ पे आएगा अमसका वो रोक ले। अच्छा, इसमें वो कहां से आया, जब भी फेले माजी के आखिर में जबर या खड़ी जबर आता है, उसमें हुआ की जमीर हिडन होती है, तो अमसका वो रोक ले, रिस्क हो रिस्क अपना। तो इसमें रोकने के लिए देखते हैं हम और कहाँ पे है, सूरह इसरा, बनी इसराइल जो है उसके आयत नंबर 100 में, कि अगर अल्लाह ताला, अगर तुम होते खजा मतलब मालिक होते अल्लाह के रहमत के खजानों के, इजा तब लअमसक तुम, श्योरली तुम रोक लेते, तुम जरूर रोक रखते, उनको रोक लेते, रिटेन कर लेते, विडहोल्ड कर लेते, डर के खर्च ना हो जाए इस डर से। तो अमसका युमसिकु का मतलब टू रिटेन या टू होल्ड। तो हमने दोनों मीनिंग आज देख लिए। आपको जब इस तरह एग्जाम्पल्स नजर आती हैं तो और याद करना आसान होता है। बाकी आसान करने वाला तो अल्लाह ताला है, हम तो कोशिश कर सकते हैं। बल्कि लज्जू वो अड़े हुए हैं। लज्जू लाम जीम जीम रूट वर्ड, कुरान में 4 दफा रूट वर्ड ये यूज हुआ है, और 2 दफा जो है वो फेल की तरह यूज हुआ है, तो इसी तरह यूज हुआ है, और 2 दफा ये वो इस्म की तरह हुआ है तो किसी और तरह यूज हुआ है। यानी 2 दफा फेल की तरह यूज हुआ है। लज्जू वो अड़े हुए हैं, वो परसिस्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 दफा है, और 2 दफा मैंने आपको बताया वो इस्म की तरह है कहीं। और यहाँ पे देखें सूरह मुमिनून की आयत नंबर 75, इसमें है कि अगर हम उनसे उनकी तकलीफ को रफा कर दें तो लज्जू श्योरली दे वुड परसिस्ट, तो वो अड़े जाएंगे अपने तुगयाने में, अपनी सरकशी में अड़े रहेंगे। लज्जू का मतलब लाम जिम जिम रूट वर्ड, और परसिस्टेंस के मतलब अड़ने के मतलब में कुरान में 2 दफा है ये। 1 दफा वहां देख लिया आपने, 1 दफा यहाँ। लज्जू वो अड़े हुए हैं, वाव साकिन बता रही वो जमा में है, जो अड़े हुए परसिस्ट किए जा रहे हैं। फी उतुविन सरकशी में। उतुविन का रूट वर्ड है आइन ता वाव। इसका मतलब सरकशी होता है, रिबेलियस होना, यानी कि इसी मीनिंग में यूज होता है ये। इसको भी देख लेते हैं और कहाँ है ये कुरान में। सूरह फुरकान की आयत नंबर 21 में उन्होंने इस तकब्बुर किया अपने नफ्सों में, व अतौ और उन्होंने सरकशी की, उतुवन सरकशी कबीरा बहुत बड़ी। तो वो उतुवन की मीन सरकशी, और यहाँ पे फेल है आइंता वाव, और यहीं पे रूट वर्ड है यानी इस समय उतुवन सरकशी। तो सूरह फुरकान में आपने इसकी एग्जाम्पल देख ली, दोबारा देखते थे। बल लज्जू बल्कि वो अड़े हुए हैं, परसिस्ट किए जा रहे हैं, फी उतुविन सरकशी में, व नुफूर और बिदकने में। नुफूर का रूट वर्ड है नून फारा। ये बिदकने के लिए कुरान में यूज हुआ है। नुफूर जब आया है जितना जिस दफा में, तो इसके मतलब बिदकना।
یعنی کہ اس کو اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے یہ سورہ اسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 ہے کہ وہ لوگ اور نفرت میں آگے بڑھے جا رہے ہیں، یعنی کہ نفورہ میں ہوتا ہے کہ نفرت میں یا بدکے جانا، دونوں چیزیں آتی ہیں، کیونکہ نفرت بھی ہوتی ہے انسان بدک جاتا ہے نا، دور چلا جاتا ہے، تو نفورہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، نفرت بھی اور دور بھاگے جانا، بدکنا جیسے، تو اس طرح نفورہ اس میننگ میں قرآن میں اور جب بھی کبھی یوز ہوا اس میں بدکنا ہوتا ہے اور نفرت، دونوں چیزیں، تو بلکہ وہ اڑے میں ہے سرکشی میں اور نفرت میں، بدکنے میں، وفمن کیا پھر جو، کیا، فا پھر، من جو، یہاں پہ من کی ٹرانسلیشن کون نہیں کریں گے بلکہ جو، یمشی چلتا ہے، میم شین یا روٹ ورڈ، مکبن اوندھا، اچھا مکبن کا روٹ ورڈ کاف با با ہے، قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف 2 دفعہ یوز ہوا ہے، ایک دفعہ مکبن اس طرح کی شکل میں، اس کا مطلب ہے اوندھا، اور ایک دفعہ کاف با با روٹ ورڈ ہوا ہے فیل کی طرح، اور اس میں بھی مطلب اوندھا ہی ہے کہ فکبت جو برائی لے کے آئے گا قیامت کے دن، فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کے ایسے لوگوں کے منہ آگ میں اوندھے کیے جائیں گے، اوندھے منہ، اس میں دیکھیں کاف بابا روٹ ورڈ ایک تو مجھول ہے اور دوسرا چہروں کے ساتھ ہی ہے، تو اوندھے منہ کے میننگ آ رہے ہیں، رائٹ، تو ایک دفعہ قرآن میں یہ اوندھے منہ کے لیے یہاں پہ آیا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 90 میں کہ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، وہ فعل مجھول ہے، اور یہاں پہ یہ اسم کی طرح آیا ہے کیا پھر جو چلتا ہے مکبن اوندھا علی وجہ ہی، یہ بھی دیکھیں چہرے کے ساتھ آیا، اس میں بھی اوندھے منہ یعنی دونوں ساتھ آیا ہے کاف بابا اور وجہ، اور یہاں پہ بھی یہ دونوں روٹ ورڈ ساتھ آئے، اوندھا علی وجہ ہی، اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، زیادہ، یہ جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ بھی اس کا ایک انداز ہوتا ہے، اسکا زیادہ پاکیزہ ہے، اشقا زیادہ بدبخت ہے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں زیادہ کے میننگ آتے ہیں، امن یا جو، یمشی چلتا ہے، سوین سیدھا، سوین کا روٹ ورڈ ہے سین واو اور یا، یہ سوین علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر سیدھے راستے کے، سیدھا کی میننگ میں یہ ہم اور دیکھتے ہیں کہاں پہ آیا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 43 ہے، اس میں جب حضرت ابراہیم اپنے والد کو کہہ رہے تھے کہ فتبعنی، آپ مجھے فالو کریں، اہدیکا میں آپ کو دکھاؤں گا، گائیڈ کروں گا، صراطن راستہ، سویہ سیدھا، سیدھا راستہ بتاؤں گا، تو سیدھا راستہ کے میننگ میں یہاں پہ ہے یہ سویہ، اور یہاں پہ دوبارہ دیکھیں اما یمشی جو چلتا ہے سویہ سیدھا علی صراط مستقیم، اوپر راستے سیدھے کے، آیت نمبر 23، قل کہہ دیجئے هو الذی، وہی ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، انشا اس کو ہم بریک کریں گے، نون شین حمزہ روٹ ورڈ ہے، انشاء میں ہم جو فعل ماضی کے آخر میں زبر ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا، تو اس میں 2 ضمائر ہیں، پیدا کس نے کیا، اس نے کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، اور اٹیچ پروناؤن ہے کم تمہیں کیا، تو 2 ضمائر ہیں، تبھی ہم بریک کریں، ایک ڈوئر ضمیر ہے جس نے پیدا کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، اور قم تم سب کو پیدا کیا، نون شین حمزہ کا روٹ ورڈ جو ہے نشا، یہ قرآن میں یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں تو یوز ہوتا ہے اس طرح، انشا ینشی کر کے جب یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پروڈیوس یا ٹو ریز، یعنی پیدا کرنا یا پھر ریز کرنا، اس کو دیکھتے ہیں اور کہاں ہے، آلموسٹ سیم آیت ہے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 78، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، اور جس نے تمہیں پروڈیوس کیا تمہارے لیے، السمع ہیئرنگ کو، اور ابصار سائٹ کو، اور افئدہ دل کو، قلیلا ما تشکرون کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، تو سیم یہی آیت یہاں پہ بھی آ گئی، هو الذی، وہی ہے جس نے انشأکم پروڈیوس کیا تمہیں، پیدا کیا تمہیں، وجعل، اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، فا حمزہ دال روٹ ورڈ ہوتا ہے، فا یہ افئدہ جو ہے یہ پلورل ہوتا ہے، سنگولر کیا ہے فؤاد، افئدہ پلورل ہوتا ہے، تو فا حمزہ دال اور دل، قلیل ما اس کو ایک ہی ساتھ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کتنا کم، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو، آیت نمبر 24، قل کہہ دیجئے ہوا وہی ہے، الذی جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں، ذرا کا روٹ ورڈ یہی ہے زارا حمزہ، اور ذرا ابھی اس کو بھی 2 حصوں میں ہے، ذرا اس نے پھیلایا، اس میں حمزہ پہ جو زبر ہے اس میں واحد ماضی، جب ماضی کے صیغے میں آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو جیسے ذرا اب میں ہے،
تو اس کے مطلب ہوتا ہے اس نے، واحد مذکر کی ضمیر اس میں ہڈن ہوتی ہے. ذرا اس نے پھیلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. کم تم ہے، تم سب کو، اٹیچ پروناؤن ہے کم. فی الارض زمین میں پھیلایا. اچھا ذرا کا روٹ ورڈ جو ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو کریٹ یا ٹو ملٹیپلائی، دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے. یا تو کریٹ کرنے کے لیے بھی ذرا آتا ہے اور ملٹیپلائی. یہاں پہ دیکھیں پھیلایا کی میننگ ہے نا ملٹیپلائی کرنے کے میننگ میں ہے. الذی زرعکم، جس نے پھیلایا تمہیں، ملٹیپلائی کیا تمہیں، فی الارض زمین میں. اس کو اور جگہ دیکھ لیتے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 13 ہے. وما، اور جو کچھ، زرع ہی ملٹیپلائڈ لکم فی الارض، جو کچھ اس نے پھیلایا تمہارے لیے زمین میں. ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں بھی یہ، اور جو چیزیں اس نے پھیلا دی ہیں، ملٹیپلائی کر دی ہیں. تو یہ پھیلانے کے مطلب میں اور پیدا کرنے کے مطلب میں ذرا یوز ہوتا ہے روٹ ورڈ. پھیلایا تمہیں زمین میں، وَإِلَيْهِ، اور طرف اسی کے، تحشرون، تم اکٹھا کیے جاؤ گے. اس کو آپ سرکل کر لیجئے، اس پہ لکھ لیجئے یہ پیسو ہے، مجھول ہے. مجھول لکھ لیجئے پی. مضارع مجھول کی بہت اچھی پہچان ہوتی ہے کہ پہلے شروع میں تا یا ہو، اس پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو. تو یہ مضارع مجھول کا کلیئر گیو اوے ہے. اور تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. حاشر روٹ ورڈ ہے. حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اور تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. تو اس میں اس کو اسی طرح یاد کریں. یہ بہت دفعہ قرآن میں تظلمون، تم ظلم کیے جاؤ گے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یہ مجھول کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. اس میں ڈوئر جو ہے وہ نہیں پتا چل رہا تھا. تم جمع میں اکٹھے کیے جاؤ گے. اکٹھا کرے گا کون؟ یہ مجھول ہے، نہیں پتا، تبھی اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی ٹرکی ہوتی ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متى، کب ہوگا، when، هذا الوعد، یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، العلم، علم، اس کا، اس کا کی میننگ کہاں سے ہے؟ نا اسپیشل، دی علم، دی نالج. تو علم اس بات کا، عند اللہ، پاس ہے اللہ کے. وَإِنَّمَا، اور بے شک، انا، میں، نذیر، ڈرانے والا ہوں، وارنر ہوں، مبین، کھلم کھلا. 27 فلما، پھر جب، فا، پھر، لما، جب، رأوہ، وہ دیکھیں گے اسے. اس کو بریک کرتے ہیں. رأو، واو ساکن بتا رہا ہے وہ دیکھ لیں گے، وہ جمع میں دیکھیں گے. ٹھیک، تو اس میں جمع آگی واو ساکن کی وجہ سے. را حمزہ یا روٹ ورڈ ہے. اور ہو کسے دیکھیں گے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، اس سے دیکھیں گے. اب کس کو دیکھیں گے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قیام، وعدے کا بول رہے ہیں نا، کب آئے گا وہ وعدہ. تو جب وہ دیکھ لیں گے اس وعدے کو، زلفتن، نزدیک جب دیکھیں گے. اس کا روٹ ورڈ ہے زا لام فا. اپروچنگ، نزدیک دیکھیں گے. قرآن میں زلفا جو ہے نیئرنیس کے لیے یوز ہوا ہے قرآن میں. یہ جو جس طرح الگ شکل میں بھی یوز ہوا ہے، تو اس کے مطلب ہے نیئر. جب یہ فعل کی طرح بھی یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے قریب لانا. ازلفت الجنت للمتقین، قریب لائی جائے گی، نزدیک. اسی طرح زلفا کا مطلب نیئرنیس کے میننگ میں ہے، لیکن زلفتن کر کے ایسے، یعنی کہ فعل کی طرح. یہاں پہ اسم کی طرح. ایک اور جگہ دیکھتے ہیں ہم، سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. اس میں ہے کہ قائم کرو نماز کو دن کے اور رات کے دونوں سروں پہ. زلفن من اللیل، اینڈ ایٹ دا اپروچ، قریب آنے پہ رات کے. تو زلفن کا مطلب اپروچ کے ہیں، مگر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے وہاں پہ. مگر زلفا کے مطلب زیادہ تر قرآن میں زین لام فا کی میننگ نیئرنیس کے لیے. زلفتن، نزدیک. سی ات، بگڑ جائیں گے. سی ات کا روٹ ورڈ ہے سین واو حمزہ. یہ مجھول بھی ہے، مجھول ہے یہ. اور یہاں پہ تا ساکن مؤنث کی ہے. ٹھیک، تو سیئت بگڑ جائیں گے. یہاں پہ وجوہ کے ساتھ ہے سیئت، بگڑ جائیں گے چہرے. اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 77 میں یوز ہوا ہے کہ جب حضرت لوط کے بعد فرشتے آئے تھے تو ہی واز ڈسٹریسڈ، وہ غمگین ہو گئے تھے ان سے. تو اس کے مطلب اصل میں کی میننگ ڈسٹریس نہیں ہے کہ وہ ڈسٹریسڈ ہونا. تو یہ اس طرح قرآن میں بہت کم نظر آئے گا، اس طرح مجھول شکل میں کم نظر آئے گا. یہ بگڑ جائیں گے وجوہ. تو اس کو آپ اسٹار لگا کے یاد کر لیں، اس کی ٹرانسلیشن ٹرکی سی ہے. بگڑ جائیں گے وجوہ، چہرے، الذین کفروا، ان کے جنہوں نے کفر کیا. وقیلا، اور کہہ دیا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ جو، کنتم، تھے تم، بھی، جس کو، تدعون، تم مانگا کرتے. اچھا، دال واو روٹ ورڈ ہے. آپ نے قرآن میں تدعونا یا ادعونا تو بہت پڑھا ہے، مگر دال کے ساتھ تشدید کے ساتھ یہ 4 دفعہ ہے. جس طرح دال واو روٹ ورڈ ہے، اس کے یہ ایک باب کی وجہ سے اس میں دال پہ تشدید آئی ہے. اس کے میننگ کیا ہے؟
ٹو کال اور ٹو آسک، یعنی کال کرنا آسک کرنا. تو تشدید کے ساتھ ایک اور دفعہ ہم دیکھتے ہیں اس کے مطلب وہی ہے مانگا آسک کرنا، تدعون تو مانگا کرتے تھے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 57 ہے جہاں پہ جنت کے بارے میں کہ ان کے لیے وہاں تمام فروٹس ہوں گے اور ان کے لیے ہوگا ماں جو بھی یدعون وہ طلب کریں گے، مانگیں گے. طلب کرنے کے مطلب میں مانگنے کے، دال پہ تشدید کے ساتھ ہے. یہ قرآن میں صرف دال اس طرح 4 دفعہ نظر آئے گا، دال پہ تشدید کے ساتھ. بغیر تشدید کے تو ہے، تو یہ کسی باب کی وجہ سے کوئی گرامر میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی میننگ مانگنا، طلب کرنا. ٹھیک، تو اس کی میننگ اس کو بھی آپ اس طرح یاد کر لیں. ڈفرنٹ ٹرانسلیشن آ رہی ہے، اس میں دعا پکارا نہیں آ رہا بلکہ مانگنا آ رہا ہے. کل کہہ دیجئے ارأیتم کیا، رأی دیکھا، تم نے، ان اگر، اہلکنی اس کو بریک کریں گے، اہلکا ہلاک کر دے، نی اٹیچ پرونن ہے مجھے، اللہ تعالی، اہلکنی ہلاک کر دے مجھے. 2 ضمیر ہیں اہلک میں، اللہ ہلاک کر دے اللہ تعالی، نی مجھے، ومن اور اس سے جو معیا میرے ساتھ ہیں، او یا رحمنا اس کو بھی بریک کریں گے، رحمہ وہ رحم کرے. وہ کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر آتا ہے، یہاں کھڑی زبر آتا ہے، اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، تو رحمہ وہ رحم کرے نہ ہم پر. تو اس میں 2 ضمائر ہیں، تو اس لیے ضرور ہم اس طرح جب پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 ضمائر کیسے آئیں گے. رحمہ وہ رحم کرے نہ ہم پر. فمن تو کون، یجیرو پناہ دے گا. جیم واو را روٹ ورڈ ہے. اجارہ یجیرو کر کے جب قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب ہے ٹو پروٹیکٹ، ٹو گارڈ. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار ہم کہتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں پروٹیکٹ کرے، تو وہ بھی ہم کہتے ہیں. اور یجیرو وہ پناہ دے گا، پروٹیکٹ کرے گا کافروں کو عذاب سے علیم دردناک. حمزہ لام میم روٹ ورڈ دردناک کے میننگ میں. سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 88 میں دیکھتے ہیں ہم، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، وَهُوَ یجیرو اور وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، ولا یجارو اور یعنی وہ خود وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے یعنی باقی وہ مجہول ہے. تو یجیر کو دیکھ لیں، پناہ دینا، پروٹیکٹ کرنے کے میننگ میں آپ نے دیکھ لیا مومنون میں. اور قل کہہ دیجئے هو الرحمن وہی رحمان ہے، آمنا ایمان لائے ہم، بھی اس پر، وعلیہ اور اسی پہ، توکلنا توکل کیا ہم نے. فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، من کون ہے، ہوا وہ جو، فی دلالن گمراہی میں ہے، مبین کھلی کھلی. کل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اصبحا ہو جائے. اصبح یصبح قرآن میں زیادہ تر صاد بہا روٹ ورڈ جو ہے اصبح اس طرح یوز ہوا ہے کہ اس کی میننگ ہے ٹو بیکم، ہو جانا. لگتا صاد بہا کر لگتا ہے ایسا کہ جیسے صبح سے کوئی تعلق ہوگا، نہیں. جو اصبح یصبح ہوگا کہ زیادہ تر اس میں میننگ صبح نہیں آتے بلکہ اس کو انکمپلیٹ فعل کہتے ہیں، تو اس میں میننگ آتے ہیں ٹو بیکم، ہو جانا. تو ان اصبح اگر ہو جائے، ماؤکم پانی تمہارا، غورن گہرا. غور کا روٹ ورڈ غین و را ہے. غور جب ہم کرتے ہیں نا کسی چیز میں اردو میں تو ہم بھی اس کی ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں، رائٹ. تو غور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لیکن اس کی میننگ غورا ڈیپ کے میننگ میں. اور یہ قرآن میں اس طرح 2 دفعہ آئے ہیں. فمن تو کون ہے، یاتیکم جو لائے گا تمہارے پاس، فمن تو کون ہے جو، یاتیکم. اچھا یہاں پہ پہلے رک کے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم حصے کو. ان اگر اصبح ہو جائے، ماؤکم غورن پانی تمہارا گہرا. غور غین و را، گہرا غور کر کے 2 دفعہ ہے قرآن میں، ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ سورہ کہف کی آیت نمبر 41 میں. او یا یصبح اٹ ول بیکم، پھر وہی اصبح یصبح ول بیکم کے مطلب ہے ہو جانے کے مطلب ہے وہاں پانی اس کا غورا سنکن یعنی یہ اتر جائے، گہرا ہو جائے. تو اس میں سنک ہونے کی میننگ غور کا 2 دفعہ قرآن میں سورہ کہف کی 41 میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہے ایک دفعہ. پھر اصبح کو میں دکھانا چاہ رہی تھی آپ کو، فاصبح من النادمین تو ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے، تو بیکم کے میننگ میں. اور فمن تو کون ہے جو یاتیکم لائے گا کم تمہارے پاس، بمائن پانی، معین بہتا ہوا. معین کا روٹ ورڈ ہے عین یا نون، چشمے سے. چشمے سے یاد رکھے معین قرآن میں 4 دفعہ ہے ٹوٹل، ایک دفعہ یہاں پہ ہے، اس کا مطلب فلوئنگ، جیسے چشمہ پانی بہتا ہوا، فلوئنگ کے میننگ آتے ہیں اس میں. ایک دفعہ یہاں پہ ہے، ایک دفعہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں
سورہ صافات کی آیت نمبر 45 میں اس میں ہے کہ ان کے سامنے شراب کے چشموں سے بڑھائے جائیں گے. تو چشمے میں فلوئنگ آ جاتا ہے، معین میں فلوئنگ کی میننگ آتے ہیں. تو عین یا نون سے ٹرانسلیشن یاد رکھنا آسان ہے، بہتا ہوا پانی. یہاں پہ ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی. اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی ہمیں غلطی کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں رکھے. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے بچوں کو ہمارے صدقہ جاریہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.